صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ گئے اپنے بھائی کی۔ وہ زیادہ بھائی ایکٹیو نہیں تھے، کام نہیں کرتے ہوں گے زیادہ، یا کر نہیں سکتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی زیادہ کام میں کرتا ہوں لیکن یہ جوان جو ہے یہ میرے سر پڑا ہوا ہے، یعنی اس کی بھی مجھے مدد کرنی پڑتی ہے، دوسرے بھائی کی بھی، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی وجہ سے اللہ رزق دے رہا ہو، کسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا رزق دینا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اولاد، گھر میں کوئی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کوئی ایک بندہ جو عام کو آدمی کو ناکارہ ہی نظر آتا ہے جی ایسے ویسے، یہ اللہ اس کی وجہ سے رزق دے رہا ہوتا ہے کسی کو۔ اچھا، اس سے بھی آگے کوئی جانور ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ رزق دے رہا ہے آپ کو۔ آپ کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو بندہ وہ پسند ہے، یاد رکھیے گا، جو بندوں کو پسند ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بے تحاشا محبت ہے۔ ہاں جی، جو بندہ بندوں کو پسند ہے، آپ بندوں کے کام آ جاتے ہیں، کتنے پیسے لگ جاتے ہیں آپ کے، کتنا خرچہ آ جاتا ہے، کسی نے آپ کو بلایا تو آپ نے آگے سے ہنس کے جواب دے دیا، کوئی آپ کے لال اتر گئے۔ یہ جو بدلہ ہوتا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میں کچہری میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی آپ نے وکیلوں کی بات کی ہے، تقریباً 12 وکیل ہم بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے۔ تو ایک میاں بیوی، ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی، وہ تینوں، انہوں نے ان 12 وکیلوں میں مجھے اشارہ کیا۔ اس نے کہا جی 1 منٹ بات سنیں۔ تو میں اٹھ کے چلا گیا، میں تو جانتا بھی نہیں تھا کون ہے، نہ وہ مجھے جانتے تھے میں کون ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے نا بندے کو رہنمائی ملتی ہے۔ تو ابھی وہ آیا تو اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا میری بیوی نے مجھے کہا کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہے داڑھی والا، یہ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے، اس کو بلاؤ۔ اب ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی 17 سال کی یا 18 کی ہوگی۔ تو اس کی شادی، وہ سرگودا کے تھے، اس لڑکی کی شادی گجر خان میں، یہ چنگا محرہ میں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جس کے ساتھ شادی، انہوں نے اس کو رات کو مارا، گھر سے نکال دیا، کچھ سال کے لگ بھگ بچہ تھا، سال سے بھی چھوٹا تھا، وہ اس سے چھین لیا۔ اس نے کسی بندے سے نمبر لے کے کال کی، وہ گجر خان شہر میں چھوڑ کے چلے گئے اس لڑکی کو۔ اس نے ساری رات وہ بینک کے باہر گزاری، یہ 9ویں مہینے کی بات۔ تو وہ وہاں سے اس کا باپ ماں آ گئے دونوں۔ اب ان کے لیے تو گجر خان ایسے ہی ہے کہ جیسے انہیں کوئی جانتا پہچانتا ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو وہی گھر تھا جس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ تو اب کچہری میں آئے، انہیں پتہ بھی کوئی نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ تو اب اتنے وکیل بیٹھے ہوئے گپیں مار رہے ہیں، ان میں سے وہ اللہ جانے کس نے رہنمائی کی، اللہ نے رہنمائی کی نا، اس کے دل میں بات ڈالی، اس نے مجھے اشارہ کیا، میں چلا گیا۔ میں جی میں نے کہا آپ بے فکر رہیں۔ اسی وقت میں نے اپلیکیشن دی، جج صاحب کے ساتھ میری تھوڑی سی اسلام دعا تھی، میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھیں میری پرسنل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ان کی بیٹی دیکھیں کتنی بیٹی۔ اچھا میں آپ کو صحیح بتاؤں سچی بات، جو ہی میں نے اس کو دیکھا نا، 18 سال کی لڑکی کو، تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ تو ایک دم وہ میرے دل پہ نا ایسے یہ بات ہی لگا نا۔ ہاں جی، میں نے اسے کہا، میں نے کہا میں تم سے پیسے نہیں لیتا، کیونکہ جو میری پہلا، جس کو کہتے ہیں نا پہلا دیکھنا، اس میں جو میرا خیال میرے دل میں اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے ڈال دیا کہ جیسے یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اس بالکل ہے بھی ویسی ہی، اس کی شکل بھی 19-20 ہی ہے، بس اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے پیسے ایسے نہیں لوں، پیسے میں ان سے کہاں سے لیتا جس حال میں وہ یہاں پہ آئے تھے، لینے بھی نہیں چاہیے تھے، مانگنا بھی۔ مجھے اتنا شرم آیا کہ اتنے دور سے آدمی آئے ہیں، گجر خان کے لوگوں نے زیادتی کی ہے، میں کہوں پیسے نکالو فری۔ اور اتنا بے عزت کیا وکیل والے، اس پولیس والے کو میں نے عدالت میں، جج صاحب کے ساتھ میں نے کہا جی دیکھ لیں آپ۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ پولیس والے کو کہ اگر یہاں پہ وہ بچہ نہیں آیا نا تم نوکری سے گئے ہو۔ جج کی دھمکی پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ چھوٹا بچہ آیا، پھر اس کے بعد وہ چلے گئے واپس۔ اب وہ آیا یہاں پہ، 9واں مہینہ تھا، 9ویں مہینے کی 6 کے 7 تاریخ تھی، اور اب پہلا مہینہ ہے۔ اس لڑکی کا باپ وہ آیا، اس نے اپنے ساتھ کنوں، کیونکہ سرگودے کی جو ہے وہ
کنو، امرود، گنے، وہ میرے لیے لے صرف مجھے دینے کے لیے۔ میں نے کہا یار میں نے اس لیے آپ کی مدد نہیں کی کہ آپ مجھے کنو دیں یا مالٹے آپ مجھے کھلائیں یا گنے وغیرہ، میں نے تو اللہ کے لیے مدد کی ہے اور اس کا اجر اللہ سے مانگا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں نا، اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی میری مصیبتیں اس کی وجہ سے ٹال دی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں حیران رہ جاتا ہوں کہ میری بیٹی گاڑی کے نیچے آ گئی، میری گاڑی کے ٹائر کے نیچے، اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ چھت سے گری ہے نیچے فرش، پکے فرش پہ، اور الحمدللہ کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنی مصیبتیں ٹالتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مہربان ہے اللہ ہم پہ۔ ہمارے اندر ہزار گناہ ہیں لیکن اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرے۔ دیکھیں نا آپ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، جیسے آپ نے وہ ویڈیو چڑھائی کتے کی، اس کو کسی نے مارا ہے، تو یہ جو آپ کے دل میں ایک نرمی آئی ہے نا اس کے لیے، تو کتا اللہ کی مخلوق ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے صدقے اللہ نے آپ کی کتنی مصیبتیں ٹال دیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ ہنس کے بول دیا، کسی کے ساتھ کسی کی بھلائی کر دی، کسی کا فائدہ کر دیا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو کرم کیے ہیں، وہ ایک تو جو مصیبتیں ٹلتی ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا اس چیز کا کتنی ٹل رہی ہیں، کتنی بیماریاں جو ہمارے دروازے سے اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتا ہے۔ لوگ آپ اسپتالوں میں جا کے دیکھیں تو آدمی کا دل ڈہل جاتا ہے، کتنے مسائل ہیں جس سے اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ عام طور پہ ہم سڑک پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور کسی نے بالکل رانگ گاڑی، ایسے غلطی بھی اس کی، وہ آپ پہ چڑھ دوڑے گا، ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو، وہ بلدیہ کا بندہ ہے دماغی طور پہ، وہ اپنا گند ڈھیلنے آیا ہے، کہیں نہ کہیں وہ